السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو قیامت کے کچھ نشانیاں بتاؤں گا۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی ایک علامت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت و رسالت اس دنیا سے ختم ہو گئی اور آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جہاد کا مکمل حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے زمین فسادیوں سے پاک رکھی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، انہیں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلی قسم چھوٹی علامات قیامت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں آئیں گی۔ دوسری بڑی نشانیاں جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوگی اور قیامت کا آغاز ان وقعات کے بعد ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم ملک زمین کے محصول کو اپنے ذاتی دولت بنا لیں، یعنی حاکم شرع کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیویوں کے ناجائز بات ماننے لگیں اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں، علم دین حصول دنیا کے غرض سے سکھائے جائیں اور قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامیات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کی خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلو پر لعنت کرنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی، جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یک بعد دیگر گرنے لگتے ہیں۔ قائلین، کیا محصول عارضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کے ناز برداریاں نہیں ہو رہی؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا اسٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئیں؟ کون سا گھر، دکان یا خیمہ ہے جس میں تصویریں، ٹی وی، وی سی آر نہیں ہیں؟ نام نہاد مسلمان
پہلے لوگ صحابہ اور دین کو آج کا مسلمان برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے۔ قیامت کے قریب لوڈیوں کے اولاد زیادہ ہوں گی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جنا سمجھیں گی۔ علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔ غلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی۔ مسجدوں میں کھیل کود ہوگا، جیسا کہ آج کل مسجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں۔ ملتے وقت سلام کی سنت عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگا۔ شریعت کے علوم کا اصول کم ہوگا۔ جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی۔ دلوں سے امانت اور دیانت اڑ جائے گی۔ فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے۔ شرم و حیا جاتی رہے گی۔ چاروں طرف کفار مسلمان پر ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح کے افغانستان اور عراق کے مسلمانوں پر امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا ہے اور مسلسل پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو مملک اسلامیہ پر قبض ہونے کے لیے اس طرح رجوع کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سستی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی۔ باطل مذہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرا فرقہ سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خونی جنگ کرے گی اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا، آج صلیب غالب ہوئی، اسی کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باہمت نوجوان شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا، نہیں، دین اسلام غالب آ گیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ پھر مسلمان اور یا عیسائی دونوں اپنی اپنی قوم کی مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر رونما ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں
دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تپس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔